آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند عظیم پرانی تہذیبوں اور ان کے کارناموں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ابتدائی انسانوں کے وجود میں آنے کے بہت عرصہ بعد وجود میں آئیں۔ اگر آپ ابتدائی انسانوں کے متعلق معلومات چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 1 ضرور دیکھیے۔ پتھروں پر مصوری کی دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن ٹسولیڈو ہلز میں پائی جاتی ہے۔ یہ فن پارے قدیم ترین تہذیب سان کے لوگوں کے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے یہ سان لوگ جو تقریباً 140,000 سال سے 100,000 سال پہلے ان علاقوں میں رہتے تھے، ابھی بھی افریقی ممالک باتسوانا، نمیبیا، انگولا، زامبیا، زمبابوے، لیسوتھو اور ساؤتھ افریقہ جیسے ممالک میں موجود ہیں۔ تقریباً انہی کی طرح کی رسمی تدفین اور کچھ قدیم ترین پتھروں کی مصوری آسٹریلیا میں بھی دریافت ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 80,000 سال سے لے کر 50,000 سال پرانی ہے۔ ان حیرت انگیز نقش و نگار سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان زمین کے مختلف حصوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں کی شکل میں آباد ہوئے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دنیاوی معاملات کے مختلف شعبوں میں زیادہ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور مضبوط ہو گئے تو بہت سے نئے معاشروں نے جنم لیا۔ ان میں سے کچھ معاشرے اور تہذیبیں تو بہت وسیع رقبے پر پھیل گئیں اور سینکڑوں سال تک زندہ رہیں۔ انہی کامیاب لوگوں کی بدولت ہمیں علم کے تقریباً تمام ہی شعبوں میں بنیادی معلومات فراہم ہوئی۔ آج 21ویں صدی میں جب ہم قدیم تہذیبوں کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یونانیوں اور رومیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ یقیناً یہ دونوں تہذیبیں جدید معاشرے کی سماجی، ثقافتی اور سیاسی تشکیل میں بہت حد تک مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ تاہم ایسی درجنوں تہذیبیں اور بھی ہیں جو یونانیوں اور رومیوں کے ساتھ ساتھ انسانی تاریخ پر اپنی مہر ثبت کر چکی ہیں۔ اب ہم آپ کو کچھ اور مشہور تہذیبوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے روئے زمین پر زندگی گزارنے کے بارے میں انسانی علم پر اپنے عظیم نقوش چھوڑے ہیں۔ ہماری فہرست میں سب سے پہلے مایا تہذیب ہے۔ مائن لوگوں کی شکار پر گزر بسر کرنے والی طرز زندگی 7,000 سال قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے، لیکن پہلے مستقل گاؤں 2,600 قبل مسیح کے آس پاس بنائے گئے۔ مایا تہذیب زیادہ تر وسطی امریکہ اور میکسیکو کے مقامی لوگوں پر مشتمل ہے۔ ترقی کے عروج پر ان کی آبادی 19 ملین سے تجاوز کر گئی۔ ان لوگوں کے تعمیری کارناموں میں غیر معمولی تعمیری ڈھانچے، مندر اور اہرام کی تعمیر شامل ہے، جو کہ مصر کی عمارتوں سے کچھ کم نہیں تھی۔ مائن لوگ ماہر ریکارڈ کیپر اور ماہر نجوم بھی تھے، جو قمری اور شمسی گردش اور سیاروں کی حرکات کو ریکارڈ کرنے کے قابل تھے۔ آج وہ شاید اپنے اس کیلنڈر کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں، جس نے 21 دسمبر 2012 کے دن کی دنیا کے خاتمے کے دن کے طور پر نشاندہی کی تھی۔ مائن لوگوں کی نسلیں آج بھی وسطی امریکہ کے کچھ حصوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے قدیم مصری تہذیب کا۔ قدیم مصری تہذیب 3150 قبل مسیح میں قائم ہوئی۔ اس کے زیادہ تر لوگ دریائے نیل کے کنارے پر آباد تھے۔ مصری لوگ آج اپنی عظیم تعمیرات بشمول گیزا کے عظیم اہرام کی وجہ سے مشہور ہیں، جو کہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ قدیم مصریوں کی تعریف موجدوں کے تہذیب کے طور پر بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آبی گزرگاہوں کو تجارتی راستوں کے طور پر استعمال کیا اور کانسی سے اوزار بنائے۔ انہیں پہلے صوتیاتی حروف تہجی تیار کرنے کا سہرا بھی دیا گیا، جو کہ پاپائرس پیپر کے ایجاد کی وجہ سے بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں پہلے پوسٹل سسٹم کی ایجاد بھی ہوئی۔ آپ یقین کریں یا نہیں، مگر مصری لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے والے اور وگ پہننے والے بھی پہلے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریاضی میں بھی بہت ترقی کی اور طبی سائنس کے علمبردار بھی رہے۔ اسی سلسلے میں ایک عظیم تہذیب وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ پاکستان سے شمال مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی وادی سندھ کی تہذیب 1.25 ملین کلومیٹر پر محیط ہے، اور اس طرح یہ قدیم دنیا کی سب سے وسیع تہذیب بنتی ہے۔ 2500 قبل المسیح تک وادی سندھ کی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ یہاں کے لوگ درجنوں انتہائی ترقی یافتہ اور کشادہ شہری مراکز میں رہتے تھے۔
یہاں تک کہ اس بات کا ثبوت بھی موجود ہے کہ گھروں میں انفرادی غسل خانے بھی موجود تھے اور جس کی بنیاد زیر زمین سیوریج کا جدید نظام تھا۔ مقامی لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا نظام بھی قائم تھا اور وہ عظیم ریاضی دان بھی تھے، لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ کو اس علاقے میں جنگ یا بڑے پیمانے پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ انہوں نے دھات کاری میں نئی تکنیکیں بھی تخلیق کی اور تانبا، کانسی، سیسا اور ٹن تیار کیا۔ ریاضی اور انجینئرنگ کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب میں بہت سے فنون، کھلونے اور دستکاری کی ہنرمندی بھی پائی گئی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک بہت پرانی تہذیب میسوپوٹیمیا کا۔ ایک طویل عرصے تک علماء کا خیال تھا کہ میسوپوٹیمیا اس روئے زمین پر پہلی اور قدیم ترین تہذیب تھی۔ ہزاروں سالوں تک ابتدائی لوگ چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے جو بالآخر 8000 سال قبل مسیح کے قریب کاشتکار برادریوں کی صورت میں آباد ہوئی۔ یہ تہذیب عراق، کویت، ترکی اور شام کے علاقوں کو گھیرے ہوئے اور اپنے عروج پر تقریباً 50,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ زرخیز زمین پر کاشتکاری کے ساتھ ساتھ جانوروں کو پالنے میں بھی ان لوگوں نے کمال حاصل کیا۔ میسوپوٹیمیا اپنے منافع بخش تجارت اور چنائی، دھاتی کام اور چمڑے کے کام سمیت مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مورخین پہیے کی ایجاد کا ذمہ دار بھی انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ 8000 قبل مسیح کے لگ بھگ شمالی میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے جو اور گندم کی کاشت شروع کی، جس سے وہ بیئر، سوپ اور روٹی بھی بناتے تھے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کے آخر پہ جیاہو تہذیب کا ذکر کریں گے۔ جیاہو بستی قدیم چین کے مرکزی میدان میں واقع ہے۔ یہ علاقہ آج ہینن صوبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بستی کے لوگ ملک کے قدیم ترین تسلیم شدہ تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ علاقہ نوادرات سے مالا مال ہے جو اسے ماہرین آثار قدیمہ کا پسندیدہ ترین مقام بناتا ہے۔ مٹی کے برتنوں اور اوزاروں جیسی عام قدیم دریافتوں کے علاوہ یہاں پر چینی تحریر کے ریکارڈ بھی دریافت ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر دریافتوں میں ایک ہڈی سے بنی ہوئی بانسری ہے جسے دنیا کا سب سے قدیم ابھی تک کام آنے والا موسیقی کا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس تہذیب کا خاتمہ تقریباً 5700 قبل از مسیح میں ہوا جب قریبی دریا بہہ گئے اور علاقے میں سیلاب آ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔